السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم انسٹیٹیوشن کے اندر آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے سگنیفیکنس آف محرم، محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بڑا انعام اور کرم رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مواقع اور اپرچونیٹیز فراہم کرتا رہتا ہے کہ اگر ان مواقع کا اور ان اپرچونیٹیز کا صحیح استعمال کیا جائے تو تھوڑے سے عمل پر ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ انہی مواقع اور اپرچونیٹیز میں سے ایک اپرچونیٹی محرم کے مہینے کی ہے۔ محرم کے مہینے کی بھی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے دو قسم کے اعمال کی بڑی فضیلت آئی ہے، ایک تو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر 10 تاریخ میں خرچ کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ جہاں تک اس مہینے میں روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے دو طریقے کی حدیثیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث تو اس بات کو بتلاتی ہے کہ ان جنرل اس مہینے میں آپ جس دن بھی روزہ رکھیں گے تو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے محرم کے مہینے میں کسی ایک دن روزہ رکھا تو اس روزہ رکھنے کا ثواب 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ یہ ایسا ہی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور نمازوں میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے۔ یہ تو فضیلت تھی اس پورے مہینے میں ان جنرل روزہ رکھنے کی کہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث وہ رہتی ہے کہ جو خاص طور پر 10 تاریخ میں روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں اور وہ عاشورہ کے 10 محرم کے روزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو 10 محرم میں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت رہتی ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہاں اس گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ رہتے ہیں کہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک بڑے گناہوں کا تعلق ہے تو ان کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ علماء نے پھر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ نہ رکھنا چاہیے، بلکہ 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے یا پھر 11 تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی 9، 10 اور 11 تینوں تاریخ کے روزہ رکھتا ہے تو سب سے بہتر ہے۔ تو 3 درجے ہیں، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں دنوں کے روزہ رکھا جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف 10 تاریخ کا رکھا جائے اور اس کے ساتھ یا تو 9 کے روزہ کو ملا لیا جائے یا 11 کے روزے کو ملا لیا جائے۔ اور سب سے لاسٹ درجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا، اگر کوئی رکھنا چاہے تو صرف 10 تاریخ کا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس مہینے میں جو دوسری فضیلت آئی ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 تاریخ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت اختیار کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کی برکت سے آئندہ آنے والے پورے سال اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں اور اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو 2 طریقے کی فضیلت اس مہینے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اس روزے کی شروعات کیسے ہوئی 10 تاریخ کے روزے کی، اس کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہود جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں 10 تاریخ کا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہود 10 تاریخ میں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ دراصل اس تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، تو شکریہ کے طور پر یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کے روزے کو ایک طریقے سے مشروع قرار دیا اور اس کی ابتدا ہوئی۔ یہاں پر یہ پوائنٹ بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو کسی بھی نعمت ملنے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی انعام ملنے پر جو ایک اسلامک اپروچ ہونا چاہیے وہ شکریہ کا ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ تو آج کے ٹاپک کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے سگنیفیکنس آف محرم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم نئے لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔